ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وسیع اور جادوئی جنگل کے بیچ ایک محنتی لکڑہارا رہا کرتا تھا جس کا نام گریگر تھا۔ وہ ایک نیک اور محنتی آدمی تھا جو اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے لکڑی کاٹ کر روزی کماتا تھا۔ اس کی بیٹیوں کے نام ایلارا، سیلین اور لیرا تھے۔ ہر بیٹی اپنی خوبیوں کی وجہ سے منفرد تھی۔ ایلارا سب سے بڑی اور سمجھدار تھی، جو اکثر اپنے والد کی گھریلو معاملات میں مدد کرتی تھی۔ سیلین ایک خوابوں میں کھوئی رہنے والی اور فنکارانہ طبیعت کی مالک تھی، جو اپنا وقت جنگل کے مناظر کی تصویریں بنانے اور گیت گانے میں گزارتی تھی۔ لیرا سب سے چھوٹی، بہادر اور تجسس بھری تھی۔ اس کا بے خوف جذبہ اکثر اسے مشکل میں ڈال دیتا تھا، مگر وہی گھر میں خوشی اور ہنسی کا باعث بنتی تھی۔ گرچہ ان کی زندگی سادہ تھی مگر وہ خوش تھے، لیکن ایک سخت سردی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ برف مسلسل پڑتی رہی، لکڑہارے کی کلہاڑی کند ہو گئی اور ایندھن کی لکڑی ختم ہونے لگی۔ حالات کے بگڑنے پر گریگر نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں جائے گا جہاں پہلے کوئی نہیں گیا۔ ایک شام وہ ایک درخت کے پاس پہنچا جو باقی درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی چھال چاندی کی طرح چمکتی تھی اور اس کے پتے ہلکی روشنی دیتے تھے۔ جیسے ہی گریگر نے اپنی کلہاڑی اٹھائی، ایک گہری آواز نے کہا، "رک جاؤ لکڑہارے۔" گریگر خوفزدہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سایوں میں سے ایک لمبا قد آور شخص نمودار ہوا، جو سبز اور سنہری لباس میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر سینگ تھے۔ یہ جنگل کا محافظ تھا۔ "یہ درخت مقدس ہے," محافظ نے کہا۔ "اسے کاٹنے سے تم اور تمہارے خاندان پر مصیبت آ جائے گی۔" گریگر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کانپتی آواز میں بولا، "مجھے معاف کر دو۔ میں صرف اپنی بیٹیوں کو سردی سے بچانے کے لیے لکڑی کاٹنے آیا ہوں۔ میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا۔" محافظ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، "میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن تمہیں اپنی ہر بیٹی کو میرے پاس بھیجنا ہوگا۔ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے دل پاک ہیں، تبھی میں تمہاری مشکل آسان کرنے کے لیے کچھ دوں گا۔" اگرچہ یہ فیصلہ کرنا گریگر کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنی بیٹیوں کو سب کچھ بتایا۔ ایلارا نے سب سے پہلے جانے کی حامی بھری، کیونکہ وہ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ ایلارا محافظ کے درختوں کے درمیان پہنچی، اپنے ساتھ صرف اپنا حوصلہ لیے۔ محافظ نے اسے ایک کام دیا، "ایک سنہری بلوط کا بیج لاؤ جس کی حفاظت ایک خوفناک بھیڑیا کر رہا ہے۔" ایلارا بغیر ڈرے بھیڑیے کے پاس گئی اور اپنی نرم اور پرسکون آواز میں اس سے بات کرنے لگی۔ اس نے نہ تو اسے لڑائی کی اور نہ ہی خوف ظاہر کیا، بلکہ اس نے اپنا مفلر بھیڑیے کو دیا تاکہ وہ سردی میں محفوظ رہے۔ بدلے میں بھیڑیے نے اسے بیج لے جانے دیا۔ محافظ بہت خوش ہوا اور بولا، "تم عقل مند اور مہربان ہو، تم نے میرا امتحان پاس کر لیا ہے۔" اب سیلین کی باری تھی۔ وہ جنگل میں گئی، دل میں خوف مگر عزم کے ساتھ۔ محافظ نے اسے کہا کہ وہ سب سے خوبصورت منظر کی تصویر بنائے۔ سیلین چلتے چلتے ایک مرجھائے ہوئے درخت کے پاس پہنچی جس پر برف جمی ہوئی تھی۔ وہ نیچے بیٹھ گئی اور اس کی تصویر بنانے لگی۔ اس نے نہ صرف اس درخت کے زوال کو دیکھا، بلکہ اس کی عظمت اور طاقت کو بھی پیش کیا۔ جب اس نے اپنی تصویر محافظ کو دکھائی تو وہ مسکرا دیا، "تم وہاں حسن دیکھتی ہو جہاں دوسرے صرف غم دیکھتے ہیں۔ تم نے میرا امتحان پاس کر لیا ہے۔" آخر میں لیرا کی باری آئی، سب سے چھوٹی بیٹی جو پرجوش اور تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ محافظ کے پاس پہنچی، اس نے اسے جنگل کے سب سے اونچے درخت پر چڑھنے اور ایک چاندی کا پتا لانے کا کام دیا۔ لیرا نے بغیر ڈرے درخت پر چڑھنا شروع کیا۔ یہ سفر خطرناک تھا اور ہوا زور سے چل رہی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ جب وہ آخرکار اوپر پہنچی تو اس نے پتا توڑا اور ہوا میں چیخ کر کہا، "میں نے کر دکھایا۔" محافظ اس کی ہمت سے بہت متاثر ہوا اور کہا، "تم بہادر اور مستقل مزاج ہو، تم نے میرا امتحان پاس کر لیا ہے۔" جب تینوں بیٹیاں واپس آئیں تو محافظ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس نے گریگر کو ایک جادوئی کلہاڑی دی جو کبھی کند نہیں ہوتی تھی اور سخت ترین درخت بھی آسانی سے کاٹ سکتی تھی۔ لیکن اس نے کہا، "یاد رکھو، اس تحفے کا عقل مندی سے استعمال کرنا اور کبھی جنگل سے اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لینا۔" اس
کچھ دن کے بعد لکڑہارا اور اس کی بیٹیاں آرام و سکون کے ساتھ رہنے لگیں۔ وہ جنگل کی قدر کرتے تھے اور اس کی نعمتیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بانٹتے تھے تاکہ کوئی بھوکا یا سردی میں نہ رہے۔ تینوں بیٹیاں اپنے اپنے تجربات سے سیکھ کر عظیم عورتیں بن گئیں اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتی رہیں۔ یوں لکڑہارے کا خاندان خوشحال زندگی بسر کرنے لگا اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا جتنا کہ اس جادوئی جنگل کی جڑیں۔